الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے میں مسلمان اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور رات میں تراویح پڑھتے ہیں، اور عام طور پر مسلمان رمضان المبارک کے اندر حساب کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ رمضان مبارک کے ایک جمعے کو فضائل زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعیدات، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور دوسرے جمعے کو زکوٰۃ سے متعلق کچھ بنیادی مسائل بتا دیے جاتے ہیں تاکہ مسلمان بھائی جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں ان کی زکوٰۃ صحیح ادا ہو جائے اور ان کی یہ عبادت صحیح نہج پہ مکمل ہو جائے. کیونکہ مسائل سے ناواقفیت بھی بعض دفعہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی قبولیت میں مانع بن جاتی ہے. زکوٰۃ ادا کر دی لیکن مسائل کا علم نہیں ہوا تو اس کے نتیجے میں ایسی جگہ ایسے مصرف میں خرچ کر دی جس مصرف میں خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے خیر خواہی، چونکہ دین ہم کو خیر خواہی سکھلاتا ہے، اور دین ہم کو یہ سکھلاتا ہے کہ ہم دین کو حاصل کریں. دین کو حاصل کرنے کے بعد ہم اس کے مطابق احکامات کے اوپر عمل کریں تاکہ دنیا کے اندر جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس سے بھی ہم سبکدوش ہو جائیں، اور آخرت کے اندر جو ہم کو اجر ملنے والا ہے وہ اجر ہم کو حاصل ہو جائے. جیسا کہ گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ اللہ رب العالمین انتہائی سخت وعید فرماتے ہیں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. قرآن کریم میں آتا ہے: الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجیے. اور یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن انسان کے پہلوؤں کو، انسان کی پیشانی کو، انسان کی کمر کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھا کرتے تھے، اب اس مال کا مزہ چکھو. دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز کو جیسا تم فرض سمجھتے ہو اس طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے.
جیسے نماز کے اندر لاپرواہی کرنے کے نتیجے میں تمہارے اور ایمان کے درمیان اور کفر کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے تم اگر زکوٰۃ کے سلسلے میں بے پرواہی کرو گے اور بے اعتنائی کرو گے تو تمہارے اور کفر کے درمیان اور ایمان کے درمیان تھوڑا فاصلہ رہ جائے گا۔ تو نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام مجید نازل ہوا اس میں یہ جو بیان کیا گیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہیں کہا گیا زکوٰۃ پھینک دو، اور یہ بھی نہیں کہا گیا زکوٰۃ نکال دو، بلکہ کہا گیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ادا اسی وقت ہوگی جب احکامات کی رعایت رکھ کر، صحیح طریقے پہ حساب لگا کر اور صحیح طریقے کے اوپر زکوٰۃ مستحق تک پہنچائی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ فقہا نے زکوٰۃ کی تعریف کی ہے، تملیک المال لفقیر مسلم بلا عوض، کہ مال کا مالک بنا دینا ہے فقیر کو، اور وہ فقیر مسلمان، اور اس مال کے بدلے میں کچھ مال لیا نہ جائے، اور یہ فقیر ایسا ہو کہ سید بھی نہ ہو اور ان کا مولا، ان کا آزاد کردہ غلام بھی نہ ہو۔ اس تعریف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی زکوٰۃ میت کو دے دیتا ہے، میت کے کفن دفن کے لیے دے دیتا ہے، میت کی قبر کے لیے دے دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ میت مالک نہیں بن سکتی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم سے کنواں کھدوا دیتا ہے تو کنواں کھدوانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کنویں کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم سے مسجد بنوا دیتا ہے تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ مسجد مالک نہیں بن سکتی۔ اسی طریقے سے کوئی عمارت تعمیر کر دیتا ہے، کوئی رفاہی ادارہ تعمیر کر دیتا ہے، کوئی ہاسپٹل بنا دیتا ہے، کسی رفاہی ادارے کا دفتر بنا دیتا ہے، تو یہ تمام صورتوں کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مالک نہیں بن سکتی، ان کو مالک نہیں بنایا جا سکتا۔ پھر کہا گیا لفقیر مسلم، کہ فقیر کو دیا جائے، معلوم یہ ہوا کہ اگر مالدار کو زکوٰۃ دی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور مسلمین کہا گیا تو مطلب یہ کہ فقیر کو دیا جائے وہ فقیر مسلمان کے قبیل سے ہو، گویا کہ یہودی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، عیسائی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ہندو کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بعض لوگوں کے اندر ہمدردی کا بلا وجہ کا حیضہ ہو جاتا ہے، تو ان کو جب حیضہ ہوتا ہے تو وہ اس بات پر بحث کرنے لگتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ بحث چھڑ چکی ہے کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ فقیر کو جو ہے وہ فقیر مسلمان ہو، ہم کافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہم اپنے علاقے کے بنگی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بھائی یہ عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ اور زکوٰۃ کے اندر بنیادی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر عقل نہیں چلتی، کہ آدمی زکوٰۃ کسی کو بھی دے دے اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر عقل نہیں چلتی۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف تفصیل سے بیان فرما دیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ آگے بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے نصاب کے اندر کوئی آدمی بحث کرنے لگے کہ بھائی اس کے اندر زکوٰۃ کیوں رکھی، اس کے اندر زکوٰۃ کیوں نہیں رکھی، یہ کیوں مال زکوٰۃ ہے، وہ کیوں مال زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبادات کے اندر عقل نہیں چلائی جاتی۔ مثلا کوئی آدمی عبادت کے اندر، مغرب کی عبادت کے اندر کہے کہ میرے پاس تو ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو میں مغرب کی 3 کیوں پڑھوں، 4 پڑھوں گا میں،
اب اس نے ایک رکعت کے اندر تلاوت بھی زیادہ کی، ایک رکعت کے اندر رکوع بھی زیادہ کیا، ایک رکعت کے اندر سجدے بھی زیادہ کیے، ایک رکعت کے اندر ذکر بھی زیادہ کیا، لیکن وہ نماز اس کے منہ پر پھینک دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ تم نے رسول کے طریقے سے ہٹ کر اپنی عقل کے مطابق کیا ہے تو اپنے عقل کے غلام رہو۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ کہے کہ حج کے زمانے میں عرفات میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہاں پر ٹھہرنا صرف صبح صادق سے زوال تک ہے اور زوال سے غروب تک ہے، تو یہ جو ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایام حج کے علاوہ کسی اور دن عرفات میں جا کے 3 دن ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اب اگر وہ عرفات میں جا کے 3 دن ٹھہرے گا تو اس کا 3 دن ٹھہرنا غیر معتبر ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کہے کہ جمرات جو شیاطین کو کنکری مارنے کی جگہ ہے وہاں پر ہم رش کے اندر جاتے ہیں تو پس جاتے ہیں، ہم ایسا کریں گے کہ ہم ایام ذی الحجہ کے اندر جانے کے بجائے ہم اس کو ذوالقعدہ یا شوال یا رجب یا شعبان یا رمضان میں جا کر ہم 7 کنکریوں کی جگہ پر 21 کنکریاں مار کے آئیں گے، تو کہا جائے گا تمہاری یہ عبادت معتبر نہیں ہے، تم نے اپنی عقل سے کام کیا ہے، عبادت کے اندر عقل نہیں چلتی۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ فلسفہ پیش کرے، جیسے بعض بیوقوفوں نے عقل مند سمجھ کر اپنے آپ کو یہ فلسفہ پیش کیا کہ سفر کے اندر ہم تو جب جہاز سے جاتے تو بڑے VIP انداز سے جاتے ہیں، صبح گئے شام کو واپس آ گئے یا صبح گئے دوسرے دن واپس آ گئے اور ہمارا قلب بھی نہیں ٹوٹتا اور ہم بڑی سہولت سے سفر کر کے آ جاتے ہیں، تو ہم جہاز والے سفر کے اندر تو نہیں قصر کریں گے۔ اب ہم جو سہراب گوڑ سے ٹاور تک جاتے ہیں بس کے اندر، اس بس کے اندر ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری قمیض کہاں ہے، ہماری آستین کہاں ہے، ہمارا سامان کہاں ہے، اتنا ٹریفک جام ہوتا ہے اور اتنے لوگ سوار ہوتے ہیں، تو لہذا ہم جو ہے لالو کے جب جائیں گے یا ٹاور جب جائیں گے تو اس وقت قصر نماز پڑھیں گے کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ تو کہا جائے گا میاں عبادت کے اندر عقل نہیں چلتی۔ یہ 3-4 مثالیں اس لیے دی تاکہ آئندہ زمانے کے اندر بھی ہم کبھی بھی عبادات کے اندر عقل چلانے کی زحمت نہ کریں کہ فلاں عبادت ایسی کیوں، ہم یہ کیوں نہیں کر لیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا مالک ہے۔ جب ایک آدمی کو آپ 2500 روپے تنخواہ پہ رکھتے ہیں کہ تم روزانہ سبزی لے کے آنا، وہ ملازم جو ہے اگر آپ سے یہ پوچھنے لگے کہ میاں صاحب آپ نے کل بھی ٹنڈے منگوائے تھے آج بھی آپ ٹنڈے منگوا رہے ہیں، میاں صاحب کل بھی آپ نے قیمہ منگوایا تھا آج بھی آپ قیمہ منگوا رہے ہیں، اور آپ جو 1 کلو منگوا رہے ہیں آدھا کلو سے کام بن جائے گا، تو آپ اس کو کان سے پکڑیں گے اور ایک لات ماریں گے کہ میاں تم یہاں سے جاؤ، آئندہ جو تم میرا چہرہ بھی مت دکھا، تم میرے ملازم ہو، اور ملازم کو کوئی حق نہیں کہ سوال کرے۔ تو ملازم کے سلسلے میں ہمارا قانون اتنا سخت ہے، لیکن اللہ کے سلسلے میں جبکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے ملازم نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے، بندہ اور غلام وہ ہوتا جو سر تا پا اپنی عقل نہیں چلاتا۔ تو اللہ کے احکامات کے سلسلے میں ہمارا یہ پیمانہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ اور ہم 2500 کے غلام کو جو کہ صرف آپ نے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے لیے رکھا ہے، اس نوکر کو اتنی سخت کھری کھری سنا دیتے ہیں، تو یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے سامنے اگر ہم عقل چلائیں گے عبادات کے اندر تو اللہ رب العالمین کس قدر ناراض ہوں گے، یہ خیال نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے 3 4 6 مثالیں دے دی تاکہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ عبادات کے اندر کیوں سے سوال نہیں ہوتا، یہ کیوں کرے یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ جو چاہے حکم دے دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتلا دیا اس طریقے کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے، ہمیں عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کیسے نکالی جائے۔ بہت سے لوگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالتے تو ہیں لیکن حساب نہیں کرتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے بعض پیسے ایسی جگہ ہوتے ہیں جس جگہ کے اوپر اس کا خیال نہیں جاتا۔ اب میں آپ کو ایک ایسی جگہ بتاتا ہوں جس کی طرف عام طور پہ لوگوں کو خیال نہیں جاتا، وہ ہے BC۔
عام طور پر لوگ گھروں کا حساب کتاب چلانے کے لیے یا بچیوں کی شادی کرنے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں BC. ایک BC کا طریقہ وہ ہے جو بازار کے اندر چلتا ہے، جس کے نام کی BC نکل گئی وہ ہٹ گیا، اور پھر دوسرے کی BC نکلی وہ ہٹ گیا. یہ ناجائز ہے. BC کا مطلب کیا ہے؟ BC کا مطلب یہ کہ 10-12 آدمی جمع ہو گئے، ہر آدمی اپنے حصے کا حصہ ڈال رہا ہے، اور جب تک سب کے پیسے مکمل نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ BC ڈالتا چلا جا رہا ہے. تو یہ BC صحیح ہے. آدمی اس طرح کرتا ہے تو بعض دفعہ حساب کا نصاب لگاتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مثال 10 لاکھ روپے کی BC ہے، 9 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں، میری BC کا نمبر آخری ہے اور 10 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے تو 9 لاکھ روپے اس کے پاس جو رکھے ہوئے ہیں وہ بھی اگرچہ اس کے پاس ابھی آئے نہیں ہیں، لیکن جس کے پاس جمع کروا رہے ہیں وہاں پر وہ پیسہ رکھا ہوا ہے، اس پیسے کو بھی حساب میں شامل کیا جائے گا. اسی طریقے سے بعض دفعہ انسان کوئی پراپرٹی خریدتا ہے کہ اگر مجھے پیسہ مل گیا تو میں جو ہے اس کو بیچ دوں گا، اگر قیمت میں آئی تو یہ رکھا ہوا ہے. تو اب اس کے اندر حساب نہیں کرتے، اس کو زکوٰۃ کے مال میں شمار نہیں کرتے. تو یہ آگے تفصیل سے بتاؤں گا کہ کون سی جو ہے پراپرٹی زکوٰۃ کے مال میں شامل ہوگی، کون سی پراپرٹی شامل نہیں ہوگی. بہرحال یہ پراپرٹی بھی ہے. اسی طریقے سے سیونگ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، وہ انسان کے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے سروکار نہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن اس کا کیپٹل تو حلال ہے، وہ کیپٹل تو آپ کا ہے. اسی طریقے پرائز بانڈ ہوتے ہیں. پرائز بانڈ پہ انعام ملنا وہ الگ موضوع ہے، لیکن پرائز بانڈ کی جو اصل قیمت ہے وہ آپ کا کیپٹل ہے، تو وہ کیپٹل آپ کے پاس رکھا ہوا ہے. آپ کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو یاد نہیں رہتی، اور زکوٰۃ نکالتے ہوئے ظاہر میں جو چیز ہوتی ہے اس سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، زکوٰۃ حساب کر کے نکالنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس کو حق ادا نہیں کیا گیا تو یہ زکوٰۃ کا مال باقی سارے نصاب کو ہلاک کر دے گا، سارے مال کو ہلاک کر دے گا، نقصان کا باعث بن جائے گا. تو لہذا سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ نکالتے ہوئے آپ ایک چٹھا بنائیے، ایک پرچہ بنائیے، اس پرچے میں لکھیے کہ آپ کے اوپر کتنی چیزوں کے آپ مالک ہیں، اور کون کون سی چیزیں زکوٰۃ میں آئیں گی، کون کون سی چیزیں زکوٰۃ میں نہیں آئیں گی. آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، وہ قرضہ ہے تو آپ کا، چاہے وہ 1 مہینے بعد آئے گا، 6 مہینے بعد آئے گا، لیکن وہ مال تو آپ ہی کا ہے، تو وہ ہے. اسی طریقے سے آپ نے ادھار مال دیا ہوا ہے، وہ پیسے تو آپ کو ملنے ہیں. آپ نے مثال سے 3 مہینے کے ادھار میں مال دیا ہوا ہے، وہ پیسے آپ کو ملنے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کے اعتبار سے بات ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ زکوٰۃ حساب کر کے نکالنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اب بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو سارا سال زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں. چلیے کوئی حرج نہیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، سارا سال آپ زکوٰۃ نکالتے رہیے، لیکن آپ حساب کر کے ایک پرچہ تیار کریے، سارا سال مجھے اتنی زکوٰۃ نکالیں. یہ نہیں کہ آپ نے 2000، 2500، 5000، 6000 نکالتے رہے اور پھر آخر میں اللہ میاں حساب کر لیجیے گا میں نے نکالی دی ہوگی، زیادہ نکالی. اپنے آپ کو تسلی دینے کی یاد رکھیے، ایک پیسہ بھی اگر باقی رہا تو یہ ایک ایسا وائرس ہے جو پورے مال کو خراب کر دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھل کے اندر اگر کوئی پھل خراب ہوتا ہے اس کو فوراً ہٹا لیتے ہیں، کیونکہ پھل جو ہے فوراً دوسرے کے اندر اثر کرتا ہے، دوسرے پھل کو بھی خراب کرتا ہے. تو اسی طریقے سے وہ مال جو زکوٰۃ کا مال ہے غریب تک نہیں پہنچا تو وہ مال آپ کے باقی مال کو خراب کر دے گا. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. تو زکوٰۃ نصاب کا حساب کر کے نکالنا چاہیے. اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کے نصاب کے سلسلے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا اس قیمت کا سامان جو آپ نے کاروباری غرض سے لیا ہوا ہے، تو یہ 52.5 تولہ چاندی اگر 1000 روپے کی چاندی ہے تو میرے خیال 52,500 روپے ہوں گے. 52,500 روپے تو ہوتے ہی ہیں آدمیوں کے پاس، یا جمع کر کے ایک جگہ رکھے ہوتے ہیں. گو کہ آپ نے اپنی بچی کی شادی کے لیے جمع کی ہے، لیکن اس وقت شادی نہیں ہو رہی، وہ آپ کی ملکیت میں، لہذا 52.5 تولہ چاندی سے حساب لگایا جائے گا.
اور سونے کے اندر 7.5 تولہ سونا ہے، یہ نصاب ہے۔ اب اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں؟ تو اموال زکوٰۃ کے اندر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نقدی روپیہ، نقدی پیسہ جس شکل کے اندر بھی ہے، ڈالر کی شکل میں ہے، یورو کی شکل میں ہے، فرانک کی شکل میں ہے، یا روپے کی شکل میں ہے، یا ٹکے کی شکل میں ہے، جس شکل کے اندر بھی ہے نقدی روپیے پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ نمبر 2، سونا اور چاندی جس شکل کے اندر بھی ہو، یعنی زیور کی شکل میں ہو، برتن کی شکل میں ہو، جھومر کی شکل میں ہو، کرسیوں کی شکل کے اندر ہو۔ آپ کو حیرت ہوگی بہت سے لوگ کرسیوں کے اندر سونا لگاتے ہیں، بہت سے لوگ سونے کے چمچے اور چاندی کے چمچے استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ویسے تو سونا اور چاندی مردوں کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ جب مردوں کے لیے حلال ہی نہیں ہے تو اس کو استعمال کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کراکری آپ کی سونے کی ہے یا اس میں سونا لگا ہوا ہے تو یاد رکھیے سونے کی جو بھی شکل ہوگی، چاہے بٹن کی شکل ہو، چاہے چمچوں کی شکل ہو، چاہے برتن کی شکل ہو، چاہے فریم کی شکل ہو، چاہے فرنیچر کی شکل ہو، جس شکل کے اندر بھی سونا چاندی ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ دماغ سے بالکل صاف کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھا ہے۔ اگر سونا بیٹی کے لیے رکھا ہے، بیٹی بالغ ہو گئی اور آپ نے اس کو مالک بنا دیا تھا تو مالک بنانے کے نتیجے میں اس پہ بھی زکوٰۃ آ گئی، اور اگر آپ نے جمع کر کے رکھا ہے ابھی مالک نہیں بنایا تو در حقیقت وہ آپ کی ملکیت ہے، لہذا آپ کے ذمہ اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے مال تجارت، تیسری قسم زکوٰۃ کی ہے مال تجارت۔ مال تجارت کے اندر چاہے کچرا کیوں نہ ہو، بھوسا کیوں نہ ہو، چاہے ردی کیوں نہ ہو، اور اس سے اوپر جتنی بھی قسمیں ہیں آپ لے لیجیے۔ میں نے بالکل نچلے درجے کی قسمیں بتا دی، اب اس کے اوپر درجے کی قسمیں آپ کو تصور کر لیجیے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے: نقد روپیہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، اور اسی طریقے سے زیورات سونے چاندی، اور اسی طریقے سے مال تجارت۔ اگر کوئی آدمی بھوسا بیچ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ نے سونے چاندی کے اوپر تو زکوٰۃ کا نصاب بتا دیا، لیکن آپ یہ بتلائیے کہ میرے پاس پلاٹینیم ہے، وہ تو سونے سے زیادہ مہنگا ہے، میرے پاس ہیرے جواہرات ہیں، وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہیں، اس پہ زکوٰۃ آنی چاہیے۔ تو یاد رکھیے جب تک یہ چیزیں آپ کی ذاتی استعمال کے لیے ہیں یا اپنے بچوں کے استعمال کے لیے ہیں یا آپ نے ایسی خرید کے رکھ دی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور زکوٰۃ نہ آنے کی وجہ اللہ کا حکم، عقل لڑانے کی ضرورت نہیں۔